السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت وهم خالدون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا بين أن يختار من زهرة الدنيا وأن يختار الآخرة فاختار الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على غمرات الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزو اور ساتھیو، سفر المظفر کا آج آخری جمعہ ہے۔ غالباً آج آخری جمعہ ہے، اور اس ماہ سفر میں دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرض الوفات شروع ہوئی تھی۔ 13 یا 14 روز ایام علالت، ایام مرض گزار کر میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی دعوت پر
عالم آخرت سدھار گئے، دنیا چھوڑ گئے اور دنیا سے روپوش ہو گئے۔ موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ نبی، ولی اور مسلمان، کافر، مرد عورت، شاہ و گدا، غریب و امیر، کسی کو موت سے استثناء نہیں ہے۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اپنے پاس بلایا اور میرے آقا کی وفات میں، وفات سے قبل ایام علالت میں، ایام مرض میں امت کے لیے بہت سا اسوہ، بہت سی رہنمائی اور بہت سارے درس رکھ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے کے بعد کوئی مصیبت نظر نہیں آتی۔ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کا صدمہ اٹھایا ہے، اور یہ بھی ہمیں درس اور سبق ملتا ہے کہ موت سے قبل اگر کسی کو تکلیف آئے، کسی کو بیماری آئے، کوئی مرض میں مبتلا ہو، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کو دیکھ لے کہ دو جہاں کے سردار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی میرے اللہ نے وفات سے پہلے بیماری عطا فرمائی، مرض عطا فرمایا۔ آپ کو قرائن سے معلوم ہو چکا تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ آپ نے آخرت کے اس سفر کی تیاری کیسے کی؟ آپ نے آخرت کے اس سفر میں کیا وصیتیں فرمائیں؟ آخرت کے اس سفر میں میرے آقا نے امت کے لیے کیا کیا سبق دیے؟ وہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہر مسلمان اپنی مرض الوفات اس طرح گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دین کی سربلندی کے لیے بھیجا، اور یہ مقصد حاصل ہو گیا۔ احکام سکھانے کے لیے بھیجا، آپ نے احکام سکھا دیے، اور جب امت احکام سیکھ چکی، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور یہ آیت اتر رہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو حضور پاک سمجھ گئے کہ میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، کام پورا ہو گیا، اب مجھے دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے میرے آقا حج کے احکام بھی سکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے، لعلی لا الاقیکم بعد عامی ھذا، لوگوں شاید اس سال کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو۔ لعلی لا احج بعد عامی ھذا، ایک روایت میں آیا شاید اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ یہ آپ نے واشگاف الفاظ میں اعلان فرما دی۔ آپ جانتے ہیں حج ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔
ہجرت کا 10واں سال تھا۔ یہ 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا۔ آپ کا اسلام کا یہی پہلا اور آخری حج تھا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ محرم سے ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا اور اگلا مہینہ سفر کا ہے۔ سفر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخر میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ یہ جنت ہمارے ہاں لفظ مستعمل ہے، حدیث میں اس کا نام بقیع ہے یا بقیع غرقد ہے، اور ہم نیک فالی کے طور پر اس کو جنت البقیع کہتے ہیں، ورنہ قرآن و حدیث میں جنت کا لفظ بقیع کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ بقیع کے اس قبرستان میں جو روضہ اطہر کے قریب تر، مسجد نبوی کے قریب تر قبرستان ہے، آپ تشریف لے گئے۔ یہاں کے مدفونین کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اس طرح دعا کی جیسے کوئی الوداعی ملاقات کرتا ہے، اور واپس تشریف لائے۔ ایک جنازے کے لیے پھر آپ تشریف لے گئے۔ یہ 28 یا 29 سفر کی رات تھی، آج غالباً 23 سفر ہے، 28 یا 29 سفر کی رات تھی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر میں شدید درد تھا، آپ کو بخار تھا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ کے سر میں بھی درد ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں واراساہو، ہائے میرے سر کا درد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بل واراساہو، تمہارے سر کے درد سے زیادہ میرے سر کا درد ہے۔ حضور کو شدید درد سر شروع ہوا اور بخار آیا، اور اتنا بخار تھا کہ آپ سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے، اور اس پٹی کے اوپر سے بخار کی حرارت اور بخار کی گرمی نکل رہی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا۔ آپ باری باری متعدد ازواج مطہرات کے گھروں میں وقت گزارتے رہے، بخار بڑھتا رہا۔ سوموار کا دن آیا، یعنی وفات اور وصال سے 8 دن پہلے آپ بار بار پوچھ رہے تھے عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو بالآخر حضرات صحابہ، حضرات ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے خوش دلی کے ساتھ آپ کو اجازت مرحمت فرما دی کہ آپ اپنی علالت کے دن سیدہ عائشہ کے گھر گزار لیں۔ آپ کو سب سے زیادہ راحت اور آرام حضرت عائشہ کے گھر پہنچتا تھا۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ جو ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علماء کہتے ہیں بیویوں میں برابری ضروری نہیں تھی، حضور کو استثناء حاصل تھا۔ جیسے حضور کو 4 سے زیادہ شادیاں میں استثناء حاصل تھا، آپ کی خصوصیت تھی۔ اللہ نے کہا تو بھی من تشاء، آپ جتنی بیویاں چاہیں رکھیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس کی اجازت دی، اور کسی بھی شخص کو حضور کے علاوہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور کو اجازت تھی، 11 بیویاں تھیں آپ کی بوقت وصال، بوقت وفات۔ کل آپ نے 11 نکاح کیے، 9 بیویاں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں رہیں، اور آپ پر وقت کی تقسیم لازم نہیں تھی، امت کے لیے لازم ہے۔
خرچہ دو، وقت برابر دو ہر بیوی کو، اور آپ پر واجب نہیں تھی، اس کے باوجود میرے آقا کا معمول مبارک تھا، آپ ایک رات ایک بیوی کے حجرے میں، دوسری رات دوسری بیوی کے حجرے میں، تیسری رات تیسری بیوی کے حجرے میں، چوتھی رات چوتھی بیوی کے حجرے میں، یوں باقی سب کی باری 9 راتوں کے بعد آتی تھی۔ البتہ سیدہ سودا بنت زمعہ بوڑھی تھی، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے رکھی تھی، حضرت عائشہ کی باری 8 دن کے بعد آتی تھی، اور حضور ان کے گھر 2 راتیں گزارا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی ایک ایک رات ایک ایک بیوی کے گھر میں گزارتے، لیکن روزانہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے حجرے میں جا کر اس کی خبرگیری کرتے تھے۔ کیف تیکم، تم کیسی ہو، تمہارا کیا حال ہے، کوئی چیز تمہیں ضرورت ہے؟ حضور نے یوں انصاف کیا، یوں عدل کیا، وقت دیا، اور امت پر واجب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور اس نے بیویوں میں عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، کل وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، فالج زدہ ہوگا، اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام کے آخری 8 دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزرے، اور آپ کی جب بیماری شروع ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، انی فرتکم، میں تم سب سے پہلے جا رہا ہوں، تم میرے بعد آؤ گے۔ انی فرتکم اے سابقکم، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں۔ وانی علی الحوض، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ وانی شہید، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ انی لأری الحوض الآن، میں یہاں بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میرے اللہ نے مجھے یہ کمال دیا ہے، میں مدینہ میں ممبر پہ بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ وانی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی، یہ فرمایا مجھے اللہ نے زمین کی چابیاں عطا کی۔ لا اخاف علیکم الشرک، میں نے توحید پہ اتنی محنت کر لی ہے، میں نے تمہارا عقیدہ اتنا پکا بنا دیا ہے، میں نے تمہارا اللہ سے اتنا مضبوط تعلق جوڑ دیا ہے، مجھے تمہارے شرک کا کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے یہ نہیں خطرہ میرے صحابہ کہ تم میں سے کوئی کافر ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، کوئی دین کو چھوڑ دے گا، لیکن مجھے جو تم سے خطرہ ہے، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا او کما قال، مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ مجھے دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی آرائش کا تم پر خطرہ ہے۔ جب دولت بڑھتی ہے، جب تنعم بڑھتا ہے، جب آرائش بڑھتی ہے، جب سامان دنیا وافر ہوتا ہے، تو اب دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ کو بھلا دینے کا اندیشہ ہوتا ہے، دین کو چھوڑ دینے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے، یہ پوری امت کو فرمایا، مجھے تم پر اندیشہ ہے، کہیں تم دنیا میں غرق نہ ہو جانا۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی وصیت ہے۔ اللہ پیسہ دے، اللہ دولت دے، اللہ روزی دے، اللہ
کشادگی پیدا کریں، اللہ وسعت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے، تو اللہ کو نہ بھولانا، اللہ کے رسول کو نہ بھولانا، اللہ کے دین کو نہ بھولانا، نماز نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ چھوڑنا، حج نہ چھوڑنا، ظلم نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، بدماشیاں نہ کرنا، سرکشی نہ کرنا، سود پہ نہ آنا، اللہ کی نافرمانیوں پہ نہ آنا، دنیا میں مست ہو کر اپنے رب کو بھلا نہ دینا۔ اللہ کے نبی نے اپنی مرض الوفات کے آغاز میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی۔ آخری 8 دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں بخار کی شدت ہے، بڑھتا جا رہا ہے بخار۔ وفات سے 5 روز قبل جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ اور مجھے ٹب میں بٹھا کر نہلاؤ۔ بخار کی شدت اور حدت کے خاتمے کے لیے یہ نبوی علاج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے الحما من فیح جہنم فابردوها بالماء، بخار جہنم کی تپش سے ہوتا ہے، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو، اس کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ اور آپ نے 7 مختلف کنووں کا پانی منگوایا، 7 مشکیزوں کا پانی منگوایا اور اسے غسل فرمایا۔ آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں جب بخار نہ اتر رہا ہو، اس کی پٹیاں کرو، اس کے ہاتھ پاؤں ماتھے پر ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر وہ رکھو، اس کو نہلاؤ۔ یہ طب نبوی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، اور پھر آپ جمعرات کے دن 10 بجے کے قریب مسجد میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر اپنی پھٹکار اتارے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، نبیوں کے مزاروں پہ جا کے ماتھے ٹیکے، نبیوں کے مزاروں پہ جا کے انہوں نے عرس اور میلے کیے۔ یہ بھی وصیت تھی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرے قبر پہ سجدے نہ کرنا، میری قبر کو بت کدا نہ بنانا، میرے مزار کو کی پوجا پاٹ نہ کرنا۔ پھر دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ کی جائے۔ حضور اپنے بارے میں روک ہو گئے، میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، میری قبر کو بت کدا نہ بنانا، پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنانا۔ اپنے بارے میں حضور نے منع فرمایا، اشارہ فرمایا۔ کچھ لوگ یہودیوں کا یہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ میری شریعت کے خلاف، یہ اللہ کے حکم کے خلاف، یہ میری مرضی کے خلاف، یہ دین کی تعلیمات کے خلاف، تم ایسا نہ کرنا۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے غوث، بڑے سے بڑے کتب، بڑے سے بڑے ابدال کا درجہ کسی صحابی کا نہیں ہو سکتا، اور
کسی صحابی کا درجہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور نبیوں کا درجہ میرے آقا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ نے اپنے بارے میں یہ فرما دیا تو کسی اور کی قبر پہ جا کے منتیں ماننا، سجدے کرنا، طواف کرنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ حضور کے مرض الوفات میں اللہ نے یہ ہمیں توحید کا پیغام بھی دیا، درس بھی دیا۔ آج لوگ قبروں کا طواف کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یاد رکھو، قبروں پہ ماتھے ٹیک کر سجدے کر رہے ہیں، رسول اللہ کی روح کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضور نے منع فرمایا، لعنت فرمائی، رحمت نہیں آئے گی کسی ولی بزرگ کی قبر پر ماتھا ٹیکنے سے، لعنت آئے گی، پھٹکار آئے گی۔ حضور جو کہہ رہی ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور ساتھ دعا کی، اور اللہ نے حضور کی دعا قبول کر لی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت کدہ نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ کی جائے۔ اللہ نے حضور کی یہ دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ بتاؤ، کسی کو جرت ہے وہاں سجدہ کرے؟ کسی کو جرت ہے وہاں چوما چاٹی کرے؟ کسی کو جرت ہے وہاں کو شرکیہ فعل کرے؟ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرما کر اپنے حبیب کی مزار کو ان خرافات سے محفوظ کر دیا۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ حضور کی اس وصیت کے مطابق وصیت کر گئے، اور بعض اولیاء اللہ نے تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا تاکہ لوگ میری قبر پہ شرک نہ کریں، تاکہ لوگ میری قبر پر یہ خرافات نہ کریں۔ آج قوم کا عجیب مزاج بن گیا ہے۔ یہ وہ مسئلے ہیں جس پہ تمام مسالک کا اتفاق ہے، کوئی مولوی بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو۔ مولانا شاہ احمد نورانی بریلوی مکتب فکر کے بڑے عالم تھے، انہوں نے شجاع آباد میں تقریر کی، مجھے ان کی تقریر یاد ہے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑا آستانہ تو رسول اللہ کا آستانہ ہے، حضور کا آستانہ ہے۔ تو جب رسول اللہ کے آستانے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کسی زندہ مردے کے آستانے پہ سر جھکانا، سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میں اس کو پیر نہیں سمجھتا جو اپنے پاؤں کو سجدے کروائے، خدا کی قسم وہ شیطان ہے، اس لیے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں تھا۔ سجدے میں پیشانی زمین پہ رکھی جاتی ہے، تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اللہ نے اسے بدن کے نیچے بھی نہیں رکھا، درمیان میں بھی نہیں رکھا، سب سے اونچا رکھا۔ یہ اتنی شان والی پیشانی، اس شان والی پیشانی کے لیے حکم دیا میرے سوا اس کو کسی کے آگے نہیں جھکانا، اس کو کسی کے آگے نہیں ٹیکنا۔ یہ اس قابل ہے کہ سب سے بڑی ذات کے سامنے ٹک جائے، جھک جائے، اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرے۔ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا عشق ہے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ موحد کی گردن کٹ تو سکتی ہے، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ سمجھایا کرو اپنی نسلوں کو، سمجھایا کرو لوگوں کو۔ ایک اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، سجدہ کیا کیا؟ جھک گیا حضور کے سامنے۔ خصائص کبریٰ میں واقعہ لکھا ہے، ایک اونٹ بپھرا ہوا تھا، جب اونٹ بپھر جائے تو وہ چیر پھاڑ دیتا ہے لوگوں کو۔ اس کے مالک نے حضور سے آ کے شکایت کی،
میرے آقا تشریف لے گئے، حالانکہ بڑی خطرے کی بات تھی، اونٹ بپھرا ہوا ہے، اس کے سامنے جانا۔ جیسے ہی اس اونٹ نے حضور کو دیکھا، وہ آوازیں نکالتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کر اس نے سر رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اس کے مالک سے، تیرا اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے، تو اس کو خوراک کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اس کو چارہ پورا دیا کر۔ میرے نبی نے تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ سے بڑا عشق کس میں تھا؟ صحابہ سے بڑا عشق کس میں ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ محبت نبی کس کو ہو سکتی ہے؟ یہ وہ عاشق صادق جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ آقا کے لیے قربان کر دیا۔ ہم تو زبانی نعرے لگاتے ہیں نا، ساری زندگی نبی کی سنت داڑھی رکھ نہیں سکا اور عاشق رسول بنا پھرتا ہے۔ ساری زندگی سود پہ گزارا کیا اور ربیع الاول میں عاشق رسول بنا پھرتا ہے۔ کھاتا تو ساری زندگی حرام رہا، سود رہا، جوا رہا، جھنڈیاں لگا دیں۔ بابو یہ عشق نہیں ہے۔ تاصل الہ، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے اس کی محبت کا۔ شاعر کہتا ہے لعمری ھذا، اللہ کی قسم یہ کام ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اگر حضور کا عاشق ہے، حضور کی فرما برداری اختیار کر۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حرام ہے، اور یہی سچ اور جھوٹ کا فرق ہے۔ سچا پیر وہ ہوگا جو آپ کو اللہ کے سامنے سجدہ کروائے گا، آپ کو نماز کی تلقین کرے گا، آپ کو ذکر کی تلقین کرے گا، آپ کو قرآن کی تلاوت کی تلقین کرے گا، آپ کو رسول اللہ والی شکل، رسول اللہ والی صورت، رسول اللہ والے اعمال، رسول اللہ کی سنت کا حکم کرے گا۔ اور جھوٹا پیر کذاب و شیطان ہوگا جو آپ کو اللہ کا سجدہ چھڑوا کے اپنا سجدہ کروائے گا۔ اتنے کچے نہ بنو، پکے مسلمان بنو۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں پہ لعنت، یہودیوں اور عیسائیوں پہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کیا۔ اللہ میری قبر کو بت کدہ نہ بنانا۔ یہ جمعرات آپ کی وفات سے تقریباً 4 روز پہلے کی بات ہے۔ یہ 4 روز پہلے کی بات ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، کاغذ لے آؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ شفقتاً حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حالت حضور کی یہ تھی کہ آپ سہارا لے کر آئے تھے، نقاہت تھی، بخار تھا، سر میں درد تھا، اور غالباً سر پہ پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مزاج شناس تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، کوئی ایسا حکم باقی نہیں رہا جو آپ نے ہمیں نہ سکھا دیا ہو، دین مکمل ہو چکا ہے، سب کچھ آپ بتا چکے ہیں، اب آپ کو تکلیف کرنے کی، زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کا قرآن اور آپ کی سنت کافی ہے۔ ہمیشہ جب کوئی بڑا، جب کوئی بزرگ شفقت کی وجہ سے کوئی مشقت والا کام کر رہے ہو تو چھوٹے یہی کہا کرتے ہیں حضرت آپ مشقت نہ اٹھائیں، آپ تکلیف نہ کریں۔
کوئی بڑا استاد بیمار ہو جائے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہو، بخار کپڑوں سے باہر آ رہا ہو، اور وہ طلباء سے کہو بھائی مجھے اٹھا کے لے جاؤ، میں نے آپ کو سبق پڑھانا ہے، تو سمجھدار خیر خواہ اور فرما بردار طلباء کا یہی کہنا ہوگا استاد جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارا سبق ہو جائے گا، کسی اور استاد سے پڑھ لیں گے، آپ تکلیف نہ کریں۔ حضرت عمر نے یہی کہا، حسبنا کتاب اللہ، بدن آپ کا کانپ رہا ہے، نقاہت سے چل نہیں سکتے حضرت، آپ سے بولا بھی نہیں جاتا، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں۔ کچھ نو مسلم بیٹھے تھے جو نبی کے مزاج سے واقف نہیں تھے، انہوں نے کہا مانگی جو ہے قلم دوات دے دو نا۔ شور ہوا، کسی نے کہا احاجر استفہام ہو، حضور نے کوئی بے فائدہ بات تو نہیں کی، پوچھ لو، یہ استفہام ہے، احاجر استفہام ہو، کہیں حمزہ استفہام کا مذکور ہے اور کہیں محذوف ہے۔ شور ہوا، حضور نے فرمایا ما ينبغي عندي التنازع، میرے پاس بیٹھ کے جھگڑنا مناسب نہیں ہے، قوموا عنی، چلے جاؤ۔ بات ختم ہو گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد دو کام کیے، یاد رکھیے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ کچھ لوگ اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرت عمر پہ تبرہ بکتے ہیں اور وہ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ حضور تو حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور عمر نے نہ لکھوانے دی۔ 23 سال تو پہلے بھی گزرے ہیں حضور علیہ السلام کی، 4 دن تو اس کے بعد بھی حضور دنیا میں رہے۔ یہ تو جمعرات کا واقعہ ہے، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، سوموار حضور کا وصال ہوا، پھر کیوں نہیں لکھوا دیا؟ اگر یہی لکھوانا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، تبرہ ہے، جھوٹ ہے۔ یاد رکھیے، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے وصیتیں فرمائی۔ پہلی وصیت فرمائی کہ لشکر اسامہ کو روانہ کرنا، وہ جائے روم کے اندر اور روم میں جا کر جو جہاد اس کے ابے نے کیا تھا غزوہ موتا کے اندر، وہ بھی وہی جہاد کریں۔ دوسری وصیت فرمائی عزیز الوفود، جیسے میرے پاس وفد آتے تھے، ڈیلیگیشن آتے تھے، میں انہیں تحائف دیا کرتا تھا، تحفے دیا کرتا تھا، تم بھی یہی دیتے رہنا۔ تیسری وصیت، راوی کہتا ہے یا حضور یا اللہ کے نبی بھول گئے یا راوی بھول گیا، راوی کو یاد نہ رہا، اس کے باوجود آپ یہ بھی کہتے رہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امتیوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، غلاموں ماتحتوں ملازموں کا خیال رکھنا۔ اب حضور لکھوانا چاہتے ہوں گے تو یہی لکھوانا چاہتے ہوں گے، اگر لکھوانا ضروری ہوگا جو بات آپ نے زبانی فرمائی۔ نماز کا خیال رکھو بھائیو، بابے کی وصیت پوری کرتے ہو، دادے کی وصیت پوری کرتے ہو۔ حالانکہ یہ مسئلہ بھی یہ سن لو، ہر کسی کا باپ دادا عالم تو نہیں ہوتا، اگر وصیت شریعت کے خلاف ہو تو اس وصیت کو چھوڑ دینا واجب ہے، چھوڑ دو۔ اگر وصیت کفریہ عمل کی ہو، شرکیہ فعل کی ہو، بدعت کی ہو یا کسی معصیت اور گناہ کی ہو، چھوڑ دو وہ وصیت۔ لیکن اگر وصیت اچھی ہو تو پھر محبت کا تقاضا ہے وصیت پوری کرو۔ بابا کی وصیت نبھاتے ہو، اماں کی وصیت نبھاتے ہو، ارے جب نماز چھوڑتے ہو تو تم رسول اللہ کی وصیت کو چھوڑتے ہو۔ نماز حضور کی وصیت سمجھ کے پڑھ لیا کرو۔ حضور نے آخری وقت نماز کا حکم دیا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت یمینکم، نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو، غلاموں کا خیال کرو، باندیوں کا خیال کرو، ملازموں کا خیال کرو، ماتحتوں کا خیال کرو۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ اسی دوران
آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت، عائشہ اپنے ابے اور بھائی کو بلا دے تاکہ میں خلافت لکھوا دوں، تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی اور آرزو نہ کرے، کوئی اور تمنا نہ کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اور پھر اس کے فوراً بعد روک دیا اور ایک جملہ فرمایا، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کا فیصلہ بھی ابو بکر کے حق میں ہوگا، اور مسلمانوں کا، میرے صحابہ کا فیصلہ بھی خلافت کے لیے ابو بکر کا ہوگا۔ میں اس کو صحابہ کے اجماع پہ چھوڑتا ہوں، اللہ کے فیصلے پہ چھوڑتا ہوں۔ ابو بکر کی خلافت منصوص ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کی قضا کا فیصلہ ہے، اور ابو بکر کی خلافت حضرت علی المرتضی شیر خدا سمیت تمام صحابہ کا اجماع، اتفاق اور ان کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ہمارے علامہ عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے سرائکی کے اندر، وہ فرماتے تھے ابو بکر کو خلیفہ رب بنایا، مسلط نبی کھڑایا، ہون تا رٹ دے میادائیں موگیاں، پٹیشن دے معاہدائیں موگیاں، شفے دے میادائیں موگیاں۔ وصیت حضرت ابو بکر کے حق میں، اور یہ لوگ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین والمرتدین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اس کے معنی کا پتہ ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ علی کو اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی، اور حضور کے بعد بغیر کسی فصل کے خلیفہ علی ہیں۔ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ خلیفہ تو علی ہیں، بن ابو بکر گیا، ابو بکر نے خلافت نعوذ باللہ چھین لی، وہ یہ کہتا ہے اذان میں۔ آج کل بحث چل رہی ہے یہ اذان دہشت گردی ہے کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ تبرہ دہشت گردی ہے کہ نہیں، پہلے تو یہ فیصلہ کرو۔ ہم اگر یہ اذان ابو بکر کے حق میں دیتے تو سچ تھی۔ حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے، قلم دوات لاؤ، اپنے بابا کو بلاؤ، بھائی کو بلاؤ، میں خلافت لکھ دوں، اور پھر خود فرما دیا، تاریخ نہیں حدیث پڑھ لاؤ، بخاری اور مسلم کی حدیث، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کا فیصلہ بھی ابو بکر کا، عوام کا فیصلہ بھی ابو بکر کا۔ دوسری بات، معاذ اللہ ان یتخلف الناس عن ابی بکر، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، معاذ اللہ ان یتخلف الناس عن ابی بکر، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ لوگ ابو بکر کو چھوڑ کر کسی اور کو میرا خلیفہ بنائیں۔ یہ حضور ابھی مرض الوفات میں ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اگر قلم دوات مانگی تھی اور لکھوانا چاہتے تھے تو پھر یہ لکھوانا چاہتے تھے، ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ گھر تشریف لے گئے، وفات سے 5 دن پہلے کی بات، 4 دن پہلے کی بات، پھر ظہر کی نماز میں تشریف لائے، ظہر پڑھائی اور پھر خطبہ دیا۔ یہ خطبہ بڑا عجیب ہے۔ سب سے پہلے میرے آقا نے انصار کے فضائل بیان کیے، فرمایا لوگو، انصار میرا جگر ہے، انصار میرے محبوب اور پیارے ہیں، ان انصار نے قربانی دی، اپنا مال، اپنی جائیداد میں، اپنے گھر میں تمہیں شریک کیا۔ ان الناس یتکثرون، لوگ بڑھتے جائیں گے، والانصار یقلون، انصار گھٹتے جائیں گے۔
اوصیکم بالانصار، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. فاقبلوا عن مساویہم، ان کے کوتاہی کرنے والوں کے عذر کو قبول کرنا. انہوں نے میرے ساتھ وفا کی، تم انصار کے ساتھ وفا کرنا. انصار کی تعریف کرنے کے بعد توجہ رہے میری طرف، حالات واقعات کا تسلسل اور ربط اور جوڑ دیکھو. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ تمہیں بہکا کر ابو بکر کو تبرہ بکواتے ہیں، عمر کو تبرہ بکواتے ہیں اور تم کافر ہو جاتے ہو. ابو بکر و عمر کو تبرہ کرنا کفر ہے. اپنا ایمان نہ برباد کرو. جو ابو بکر و عمر کو زندگی میں بھونکتا ہے، مرتے وقت اس کا چہرہ بگڑ جایا کرتا ہے، بگڑ جایا کرتا ہے. سندھ کی بات ہے، بدبخت نے ابو بکر و عمر کو گالی بکی. ایک عام دیہاتی تھا، کلہاڑا اٹھایا اس نے، اسے برداشت نہ ہوا، اس نے جا کے اس کے سر پہ مارا. وہ مر گیا، وہ ملعون مر گیا. مارنا نہیں چاہیے، قانون کے حوالے کرنا چاہیے، خود نہیں فیصلے کرنے چاہیے. لیکن اس نے جذبات میں آ کے ایسے کر دیا، گرفتار ہو گیا. خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. فرمایا جج تم سے پوچھے کہ تم نے بندہ مارا ہے، تم نے کہہ دینا ہے میں نے کسی انسان کو نہیں مارا، میں نے خنزیر کو مارا ہے، میں نے سور کو مارا ہے. پیشی آئی، جج نے پوچھا تم نے قتل کیا ہے؟ اس نے حضور کے فرمانے پہ کہا قبر کھول کے دیکھ لو، میں نے کسی انسان کو نہیں مارا، میں نے خنزیر کو مارا. کہتے قبر کشائی ہوئی تو لحد میں انسان نہیں سوہر پڑا ہوا تھا. یہ ابو بکر و عمر کو بک بک کرنے کی سزا ہے، خنزیر پڑا ہوا تھا. کتنے واقعات سناؤں آپ کو. ایک شخص گزرا ہے، ملا عبداللہ یزدی، صحابہ کو بھونکتا تھا. مرنے لگا تو منہ سے پخانا شروع ہو گیا. ہاں جب رسول اللہ کے پیاروں کو، رسول اللہ کے اہل بیت کو، خاندان کو بھونکو گے، اللہ بڑا غیرت مند ہے. اس نے شاگرد سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا صاحب جی تجرید ایک کتاب لکھی تھی جس میں صحابہ کو برا بھلا کہا تھا، جو کچھ جناب نے تجرید میں کھایا ہے وہی نکل رہا ہے، وہی نکل رہا ہے. آج پہلے ٹائم قلم دوات مانگا، پچھلے ٹائم تقریر کی، زندگی کا آخری خطبہ، رسول اللہ کی حیات مبارکہ کا آخری خطبہ اٹھا کے دیکھو. میرے آقا نے اس خطبے میں کیا فرمایا؟ ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابا بکر. پوری کائنات میں مال کے لحاظ سے، صحبت کے لحاظ سے مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات والی شخصیت ابو بکر کی ہے. ابو بکر نے سب سے زیادہ مجھ پہ احسانات کیے. یہ قلم دوات مانگنے کے بعد حضور خطبہ دے رہے ہیں. ما کان لی ید الا کافاتہ ما خلا ابا بکر. مجھ پر جس نے احسان کیا میں محمد نے بدلہ دے دیا. ایک ابو بکر ہے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، ابو بکر کو بدلہ ابو بکر کا خدا دے گا. سبحان اللہ کہو. ہمیں تو ابو بکر سے اس لیے پیار ہے کہ ابو بکر آقا کا پیارا ہے، حضور کا پیارا ہے. آخری خطبے میں کمالات صدیق، سدو کل الخلل، جتنے کھڑکیاں، روشن دان دروازے مسجد نبوی کی طرف کھل رہے ہیں سب بند کر دو، ایک ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، کھڑکی کھلی رہے. کبھی اللہ آپ کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے مدینے، آمین کہو. تو مدینے جانا، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، آپ بھی دیکھ لینا. قبلے کی جانب
पुरानी मस्जिद नबवी दाईं तरफ में मगरिब की जानिब में एक जगह पर लिखा हुआ है हादिही खौखतु अबी बकरिन, उस तरफ के दरवाजे का नाम भी बाबे अबी बकर है, और उस खिड़की के ऊपर उस जगह पर लिखा हुआ है हादिही खौखतु अबी बकरिन, अबू बकर की खिड़की दरवाजा यही था, इसी जगह था। हुजूर ने सबकी खिड़कियां बंद करवा दी, अबू बकर का दरवाजा मस्जिद नबवी की तरफ खुला रखा ताकि कल खलीफा बनकर अबू बकर घर से निकलकर मस्जिद नबवी में आ सकें। अबू बकर के कमालात बयान की, शान बयान की, और भी कुछ चीजें इरशाद फरमाई। घर चले गए, फिर असर की नमाज पढ़ाई, मगरिब की नमाज पढ़ाई। ये मगरिब आपकी आखिरी नमाज थी जो आपने जमात के साथ सहाबा को पढ़ाई, विसाल से 4 दिन पहले। इशा की नमाज का वक्त आया, बेहोशी हो गई। सहाबा इंतजार में रहते थे जब तक हुजूर नहीं आते थे, जमात नहीं होती थी। सहाबा बैठे हैं मस्जिद में, होश आया। अम्मी आयशा ने कहा आका, लोग नमाज के लिए इंतजार में बैठे हैं। फरमाया पानी लाओ, मुझे गुस्ल कराओ। बुखार की शिद्दत और हिद्दत थी, गुस्ल किया, जाने का इरादा किया, फिर बेहोशी हो गई। फिर होश आया, फिर इसी तरह, फिर होश आया, फिर इसी तरह। तीसरी बार भी जब हिम्मत न हुई, फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को ढूंढो, तलाश करके लाओ, उसको कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर अबू बकर नमाज पढ़ाए। अरे बाबा, मुसल्ला तो अपना हवाले किया अबू बकर के हुजूर ने खुद, तुझे क्यों तकलीफ होती है? मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास, अबू बकर नमाज पढ़ाएगा। अम्मी आयशा ने 3 दफा कहा, हजरत अबू बकर नरम दिल है, किसी और से कह दें। फरमाया मैं जो कह रहा हूं, इन्ना कुन्ना लसवाहिबु यूसुफ, तुम यूसुफ वाली आओ। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाए। 17 नमाजें हुजूर की हयात मुबारका में हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर किसी और ने नहीं पढ़ाई। किसने पढ़ाई? सारे बोलो, अबू बकर ने। बाबा ये सबक याद करो, हुजूर अभी दुनिया में हैं, मुसल्ला हुजूर का है, खड़ा हुजूर ने किया। कितनी नमाजें पढ़ाई? 17। किसी ने एतराज नहीं किया, कोई कर भी नहीं सकता था। अब नमाजें अबू बकर पढ़ा रहे हैं। बस बात खत्म करूं, वाकयात तो दरमियान में और भी बहुत सारे। वफात से 2 दिन पहले, यानी सोमवार वफात हुई, तो ये हफ्ते की बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया घर में 7 दीनार थे, सदका कर दो। कोई चीज घर में नहीं रखी, सदका कर दो, सदका कर दो। हुजूर की तो विरासत थी ही नहीं, सदका करवा दिया। और मेरे आका ने अपनी ज़िरा यहूदी के पास गिरवी रखकर 30 सा, जो चंद मन बनते हैं, 30 सा गल्ला उधार लिया हुआ था। और आज रात अम्मी आयशा के हुजरे में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, पड़ोसन से तेल उधार मांग कर लाई। ये मेरे नबी की कुल कायनात, ये कुल असासा है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर एक अजीब ऐलान फरमाया। फरमाया कि मन कुन्तु जलत्तु ज़हरहु फहादा ज़ारी फलयस्तक़िद मिन्हु। मैंने कभी किसी की कमर पर कोई दुर्रा मारा हो, आज मोहम्मद अरबी की कमर हाजिर है, बदला ले लो। क़ियामत में अल्लाह के सामने मैं सुर्खरू हो जाऊं। 2 जहां के सरदार फरमा रहे,
میں نے کبھی کسی کو کوئی تھپڑ مارا ہو، کوئی مکہ مارا ہو، کوئی کوڑا مارا ہو تو مجھ محمد کی پیٹھ اور کمر حاضر ہے، بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہنے کی ضرورت ہے تو اگر مجھ سے آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو بابا اپنا حساب دنیا میں چکاؤ، کل قیامت اور قبر کی رات بڑی مشکل ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ 2 اعلان سن لیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 11، 12، 13 اکتوبر کو اپنے جامعہ میں ہمیشہ کی طرح آئی کیمپ ہو رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو بہت نفع ہوتا ہے، پچھلے سال بھی 2000 آپریشن ہوئے، آپ اس کی لوگوں کو اطلاع کریں۔ دوسرا، ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے، اور اس وقت ختم نبوت کا قانون اور ناموس رسالت کا قانون عالمی دباؤ کی وجہ سے خطرے میں، اس لیے آپ سب مسلمانوں کو اس کے لیے بیدار رہنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں تمام مکاتب فکر کے قائدین کی ایک بڑی کانفرنس ملتان آئندہ جمعرات ہو رہی ہے، قلعہ کوہنہ قاسم باغ میں، عصر سے لے کر رات گئے تک ہوگی، آپ اس میں تشریف لے جائیں۔ اور اسی سلسلے میں اپنی اس جامع مسجد میں منگل کے دن 5 اکتوبر کو انشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں بہت بڑے بزرگ اللہ والے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب اور دیگر بہت سارے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ مغرب کے بعد، مغرب کے فوراً بعد، جیسے ہمارا مزاج ہے، کوئی لمبا چوڑا جلسہ نہیں ہے، آپ حضرات حضور کی شفاعت کے حصول کی نیت سے خود بھی آئیں، اوروں کو بھی لے آئیں اور مسجد بھر دیں اور ان بزرگوں کا استقبال کریں اور انہیں یقین دہانی کرائیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر حضور کی شفاعت کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔